اور مرد کا کام ہے اس کو واز کرتا رہے. ایک دفعہ سے واز نہیں, عورتوں کو کنٹینیوس واز چاہیے اور عورتوں کو کنٹینیوس اصلاح کرنا ہے. ایک بات آپ کے ہو سکتا ہے ذہن میں بیٹھ جائے, عورتوں کو بار بار ریمائنڈ, ہم بھی بھول جاتے ہیں. ابھی اللہ کہتا ہے قرآن بار بار پڑھو, بار بار پڑھو, پڑھی ہوئی چیز سمجھی ہوئی چیز پھر بھول جاتے. بہرحال تو یہاں لکھا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, پس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں گی تو تم ان کے اوپر برا راستہ مت ڈھونڈو. اچھا, اب جو آیتیں سب یہ نفسیاتی آیتیں ہیں. ایک جو میں پڑھنے والا ہوں آیت, اس میں ایک خاص بات یہ ہے, یہ جنرل بھی ہیں آیتیں, یعنی جنرل مرد مومن عورتوں اور مومن عورتوں کے لیے, لیکن ان کا بہت زیادہ تعلق ہے میاں بیوی کے تعلقات میں. ان آیتوں کا جنرل تو یہ ہیں, لیکن یہ کنفائنڈ میاں بیوی کے تعلقات میں بھی بہت زیادہ اس کا دخل ہے. وہ کیسے دیکھیے, سورہ حجرات 49 اس کی 6 آیت, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کسی خبر کے ساتھ آئے, بس تم وضاحت حاصل کر لو, یہ کہ تم قوم کی جہالت کے ساتھ خبر پہنچا دو, پھر تم صبح اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ. اب یہ جنرل ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے, مرد عورتیں دونوں شامل ہیں, کہ اگر تمہارے کوئی فاسق خبر کے ساتھ آ جائے تو تم اس سے پہلے وضاحت حاصل کرو. ایسا نہ ہو کہ اس خبر کو تم آگے پہنچا دو پھر بعد میں نادم ہو جاؤ. اب یہ میاں بیوی سے کیسے تعلق ہو رہا ہے, اور دیکھیں یہاں سورہ نور 24 میں 4 میں, والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون. اور وہ لوگ جو محصنات پاک دامن عورتوں پر الزام لگا دیں, پھینکتے ہیں, پھر 4 گواہ کے ساتھ نہیں آتے, پس ان کو 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کو کبھی قبول نہ کرو, اور وہی تو ہیں جو فاسق ہیں. اب آپ یہاں کیا ہوا کہ کوئی محسنات کسی کی بیوی پر ایک آدمی الزام لگا دے, تو اللہ کہہ رہا ہے اس آدمی سے اس کو بلاؤ, اس سے کہو 4 گواہ لے کے آؤ, اور اگر وہ 4 گواہ نہیں لے کے آئے گا تو اس آدمی کو کیا کریں آپ, 80 کوڑے لگائیں آپ. سنا آپ نے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی اندازہ کریں کہ کوئی آدمی فاسق خبر لے دے اگر کہ کسی کی بیوی کے ساتھ ایسے ایسے بات ہو رہی ہے, تو اللہ کہہ رہا ہے اس کو کتنے کوڑے لگاؤ, 80 کوڑے. اور اگر زنا میں ایک عورت مرتکب ہے, یا زنا یا مرد مرتکب ہے نان میرڈ, اس کو کتنے کوڑے, 100. سن رہے ہیں آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی اللہ کی نظر میں ایک زانی مرد جو زنا کا مرتکب ہے اسے 100 کوڑے, 20 کم, 80 کوڑے اس شخص پر ہیں جو جھوٹا الزام لگا دے. اتنی بڑی پنشمنٹ ہے اس آدمی پہ یا اس عورت پر جو کسی بھی عورت پہ الزام لگا دے کہ یہ عورت جو ہے فاحشہ کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے, بغیر پروف کے 4 گواہ کے. تو اللہ کہہ رہا ہے اس آدمی کو کتنے کوڑے لگاؤ. تو یہاں ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ آپ لوگ ہوشیار رہیں کہ کوئی فاسق خبر لے کے آئے, یہ میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے, کوئی فاسق خبر کے ساتھ آ رہا ہے, آپ وضاحت حاصل کریں. مرد عورت کے لیے وضاحت حاصل کرے, عورت مرد کے لیے وضاحت حاصل کرے, اور جذبات کو کنٹرول کر کے ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے بات چیت کرے. یہ اس لیے کہ یہی ہے بیچ میں شیطان بہت سارے. اسی طرح آگے جنرل آیتیں ہیں, لیکن میاں بیوی کے تعلقات میں اسے کیسے ریلیٹ کر رہا ہوں, وہ آگے ہے سورہ حجرات 49 اس کی 12 آیت, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکریتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے وہ کثرت سے گمان کرنے سے اجتناب کرو, بے شک بعض گمان گناہ ہے, اور جاسوسی نہ کرو, اور نہیں بعض تمہارے بعض کی غیبت کریں. کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ پس تم اس سے کراہت کرو گے, اور اللہ سے تقوی اختیار کرو, بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیے گمان, سسپیشن, انگلش میں سسپیشن کرنا, گمان. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جنرل آیت تو ہے ہی, جنرل مومن ایک دوسرے میں یہ ریلیشن شپ میں ہے, لیکن میاں بیوی میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم گمان کر لیا. میں نے آپ سے کہا نا گمان کر لیا. تو اے ایمان والو اجتناب کرو کثرت سے گمان, بعض گمان گناہ ہے,
اب سسپیشن کیا چیز ہے؟ یعنی ایک سسپیشن ہے فیلنگ آف سسپیکٹنگ آف دا ٹروتھ، یعنی ایک سچائی جو سچ ہے اس پہ آپ سسپیشن کر رہے ہیں. ایک سچائی ہے کہ اس کا شور کہیں انوالو نہیں ہے، آپ سسپیشن میں گمان کر رہے ہیں نہیں ہے انوالو، اور آپ کے ذہن میں تصویر بن رہی ہے باقاعدہ. اسی طرح الٹا کر لیں کہ شوہر اپنی بیوی کے بارے میں گمان کر رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے کچھ، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. ایک سچائی، ایک حقیقت کے جو حقیقت نہ ہو یا حقیقت جانتے ہو آپ لیکن ذہن میں سسپیشن آ رہا ہے، گمان اس کو کہتے ہیں. ایسا گمان کر رہے ہیں کہ جو حقیقت نہیں ہے لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے بعض گمان گناہ ہے، ایسا گمان نہ کریں آپ. تو میاں بیوی کے تعلقات میں اسے سمجھا رہا ہوں کہ ہماری یہ ریلیشن شپ میں پرابلم ہے بہت زیادہ. ایک تو کسی نے خبر لگا دیا ان کے، اس سے آپ فرض کریں اس کو آئیڈینٹیفائی کون ہے یہ خبر لگاتا پھر رہا ہے. دوسرا گمان کروا کون رہا ہے؟ آپ کے ذہن میں گمان کروا رہا ہے. بعض گمان گناہ ہے. ولا تجسسو، جی جاسوسی نہ کرے، وہ جاسوس باقاعدہ ایجنسی ہائر کر رہے ہیں. اور ولا یغتب بعضکم بعضا. اچھا جاسوسی میں ایک چیز یاد رکھیں، ایک اور چیز ہے کہ آپ جاسوسی جب کرواتے ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں آپ کی فیلنگ اپوز کو ہے اس شخص کی. یعنی اگر فرض کریے کوئی میری جاسوسی کرنے یہاں آ رہا ہے تو اس جاسوسی جب کلائے گی کہ وہ اپوز فیلنگ رکھتا ہے میرے بارے میں، ایک انویسٹیگیشن کے لیے آ رہا ہے، جاننا چاہ رہا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، وہ جاسوسی نہیں ہے لیکن دل میں اپوز فیلنگ رکھ لی، پہلے سے ایک تہیہ کر لیا کہ میں اپوزیشن میں کھڑا ہو جاؤں. تو اپوز فیلنگ رکھ کے اگر آپ کریں وہ جاسوسی کہہ رہا ہے تجسس، کہ آپ دوسرے آدمی کے لیے اپوز فیلنگ رکھ کے آپ جاسوسی نہ کریں. پہلے ایک نیگیٹو بیہیویئر رکھ لیا، اب آپ تحقیق کر رہے ہیں، نو یہ غلط ہے، منع ہے. دوسرا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کیا تم نہیں بعض تمہارے بعض کی غیبت کریں. کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت. اب غیبت آج سمجھ لیں غیبت کیا ہے. عام طور پہ غیبت سمجھی جاتی ہے کہ میں کسی کے پیٹھ پیچھے بات کر رہا ہوں غیبت ہے. جی نہیں بھائی، میں اس کے سامنے بھی بات کر رہا ہوں اور اس کے پیچھے بھی بات کر رہا ہوں، بات کسی کی بات کرنا کوئی غیبت نہیں ہے. غیبت کے معنی ہوتے ہیں انگلش میں بیک بائٹنگ کہتے ہیں، ٹو اسپیک میلیشیس بیڈ who is not present or false report statement attack on the character of the person. یعنی کسی بھی آدمی کے پیچھے آپ جھوٹی بات، ایک چارج لگا رہے ہیں کسی بھی آدمی کے بارے میں، وہ غیبت ہے. آپ ایک ذکر مثال کے طور میرے بارے میں آپ گھر میں جا کے ذکر کریں کہ بھائی ہم آ گئے تھے، یہ بات ایک جو نارمل بات ہے. اب آپ میرے کیریکٹر کو اساسینیٹ کر دیں وداؤٹ پروف، یہ غیبت کیا آپ نے. یعنی کسی بھی کیریکٹر کو اساسینیٹ کرنا بغیر پروف کے، یہ غیبت کہلائی. غیبت یعنی کہ پیچھے بات کرنا غیبت ہے. سمجھ میں یعنی کتنی ہم تو روزانہ کتنے ایک دوسرے کے پیچھے کوئی بات کام کی کر رہا ہوتا ہے، وہ میں نے ندیم صاحب فلان سے بات کی تھی، یہ ہوا تھا، بات پیچھے کر رہا ہے، وہ غیبت نہیں، وہ کام ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ اس کے بارے میں ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں جو کہ اساسینیٹ کرا جا رہا ہے اس کا کیریکٹر، جو وہ ایسا نہیں ہے، فالس چارج لگا رہے ہیں، آپ ملیشیس بات کر رہے ہیں، بیڈ ایول بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں جو ایسا نہیں ہے، فالس سٹیٹمنٹ، وہ غیبت ہے. اگر اس کی کوئی برائی ہے جس سے وہ دوسروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور وہ سچویشن میں آپ کو معلوم ہے، تو آپ خامخواہ ہی اس کی اوپن نہ کریں جب تک کہ وہ کوئی کنڈیشن میں نہ آ جائے آپ کے پاس. ایک یہ بات بھی سن لیں آپ. یعنی فرض کریے کہ آپ ظاہری بات ہے کسی آدمی کو جانتے ہیں اس کا کوئی برائی کمزوری ہے، تو اس کا پرچار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ غیبت نہیں ہے. میں نے غیبت بتا دیا ہے کہ جھوٹا الزام، جھوٹی بات جس پہ فالس سٹیٹمنٹ، فالس رپورٹ بنانا کسی آدمی کے بارے میں، وہ غیبت ہے. اب میں ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر فرض کریے کسی آدمی کی آپ کمزوری جانتے ہیں اور وہ آپ کے قربت میں ہے، اور کسی آدمی نے اس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے پوچھا اور آپ جانتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں اگر میں اس کو نہیں بتاؤں گا تو اس کو نقصان پہنچا دے گا، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ آدمی میں یہ کمزوری ہے، یہ عیب ہے، اب باقی تمہاری مرضی، تم کیا کرنا چاہ رہے ہو. یہ بتانا ضروری ہو جائے. یہ غیبت نہیں ہوگی، آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اس میں یہ پرابلم ہے، اور اگر وہ جینوئن ہے 100%، یعنی خامخواہ جھوٹا الزام لگا دیا کہ وہ ایسا ہے. اب یہ چارجز کی بات ہو رہی تھی، تو اس میں ایک اور نور ہے، سورۃ نور 24، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم
فشہادت احدہم اربع شہادت باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین ویدرع عنہا العذاب ان تشہد اربعۃ شہادت باللہ انہ لمن الکاذبین والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین. اور وہ لوگ جو اپنی ازواج پر الزام لگا دیں یا پھینکتے ہیں ان کے لیے اپنے نفوس کے علاوہ کوئی اور گواہ نہ ہو، بس اس کی ایک ہی گواہی ہے، وہ 4 مرتبہ اللہ کے ساتھ گواہی دے کہ بے شک وہ ضرور سچوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور اس عورت پر سے عذاب ہٹ جائے گا اگر وہ 4 مرتبہ اللہ کے ساتھ گواہی دے کہ بے شک وہ شوہر ضرور جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ گواہی دے کہ یہ اگر وہ شوہر سچوں میں سے ہے تو اس عورت پر اللہ کا غضب ہو. یعنی کتنی یہاں پر آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں وہ مساوات، یہاں دیکھیے برابری کری اللہ تعالیٰ نے. اب میاں بیوی میں ہے کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے گمان کی وجہ سے، یہ اپنے کسی وجہ سے عورت شوہر پہ یا شوہر بیوی پہ، ذات شوہر بیوی پہ، کیونکہ اسے خوف رہتا ہے تو وہ شک کر لیتا ہے بیوی پر کہ اس کا کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے سلسلہ، اور اس کے پاس پروف نہیں ہے سوائے اس کے اپنے ہی ذہن میں ہو رہا ہے سب کچھ. کوئی آدمی نہیں بتا رہا، بازار سے کوئی نہیں کہہ رہا، اپنی ذہن میں ہے اس کی بات. یہ تو اللہ نے اس سے کہا کہ تمہیں اگر یہ اس طرح ہو رہا، تم بیوی پہ چارج لگا رہا ہو، اگر تم اتنے سچے ہو تو 4 دفعہ یہ کہو کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں آپس میں بیوی کے سامنے کہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ بات سچی ہے، اور 5 اپنے پہ لعنت کروائے. تو یہاں اللہ نے بیوی سے کہا اگر تو سچی ہے تو 4 دفعہ تم بات کہہ دو کہ نہیں یہ تم جھوٹ بول، تم جھوٹا ہے میرا اگر شوہر، تو 5 دفعہ اپنے پہ اللہ غضب کروا لے. تو اس آیت میں آپ غور کریں کہ ایک تو مرد عورت کو برابر کیا اس نے اس آیت میں، ان دا کانٹیکسٹ آف شہادت گواہی، ان دا کانٹیکسٹ آف شہادت گواہی کہ گواہ ایک آدمی صرف وہ ہسبینڈ ہے اپنی بیوی کے خلاف، اور بیوی اپنی گواہی خود کر رہی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر بیوی یہ کہہ دے گی تو عذاب اس سے ٹل جائے گا، اور اگر وہ سچی ہے تو اندازہ کریں کہ آپ دیکھیں ہماری معاشرے میں یہ بنا رکھا ہے بیکار سی بات کہ صاحب عورت اکیلی گواہی نہیں دے سکتی. لیکن قرآن مجید میں ایک ایسی بات ہے جو کہ 2 عورتوں کو اور 1 مرد کو کہا گواہی کے اندر، وہ ایک ریٹن ڈاکیومنٹ کی بات ہو رہی ہے. جیسے ہمارے یہاں دنیا میں کوئی کانٹریکٹ کسی بھی پارٹی کے درمیان ہوتا ہے تو ہم وہاں پر کسی ایک آدمی کو گواہ لیتے ہی نہیں، کسی بھی ایک آدمی کی گواہی کہیں بھی ریکگنائز نہیں ہے. سمجھنا میری بات کو، ریٹن ڈاکیومنٹ کی بات کر رہا ہوں میں، فیوچر آبلیگیشن لین دین کے اندر. اس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ 2 مرد، سورہ بقرہ میں بتایا تو کون سی سورت ہے، بقرہ 2 کی 282 لکھ لیں آپ. اس میں یہ ہے کہ میں ویسے پڑھ دیتا ہوں چھوڑ پورشن میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، اے ایمان لو جب تم لین دین کرو ایک معینہ مدت کے لیے بس اس کو لکھ لیا کرو. وشہدوا شاہدین، اور گواہ لو 2 من رجالکم، مردوں میں سے، ایک مرد نہیں ہے گواہ، یعنی وہاں پر ایک مرد گواہ نہیں ہے. لین دین کر رہے ہیں جس میں فیوچر ایک وقت مقرر کے لیے تو مال لکھا جا رہا ہے، ایک ڈاکیومنٹیشن ہو رہی ہے، اس میں ایک مرد تو گواہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، 2 مردوں کا گواہ. اب یہ ریٹن ڈاکیومنٹ ہو رہا ہے، اس میں کوئی حاضری وقت انسٹنٹ گواہی کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک ریٹن ڈاکیومنٹ بن رہا ہے کسی قسم کا، جیسے گھر آپ لے رہے ہیں یا کوئی آپ چیز بیچ رہے ہیں، کوئی ڈاکیومنٹ بزنس ڈیل ہے، کوئی ڈیل کرے اس میں اگر لینی ڈاکیومنٹیشن 2 مردوں کو لو. وشہدوا شاہدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین، اگر تم نہ پاؤ 2 مردوں کو، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء، اگر تم نہ پاؤ 2 مردوں کو تو ایک مرد 2 عورتیں ریٹن ڈاکیومنٹ میں. اور وہ آگے بتا دیا اس لیے ان یضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، یعنی کہ اگر فرض کریے 2 عورتیں اور ایک مرد بنتے ہیں گواہ تو اس میں اللہ بتا رہا ہے کہ ایک گمراہ ہو جائے گی تو دوسری اس کو نصیحت کرے. سورہ نساء 4 اس کی 19 آیت ہے. یہ اسی سے ریلیٹڈ باتیں چل رہی ہیں، یہ ریلیشن شپ میں جو ہوتی ہیں.
سائیکولوجیکل اور اس طرح سیکشل. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. پھر آگے سورہ نساء 4 کی 15 بھی پڑھ دوں. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم کراہت کرتے ہوئے عورتوں کے وارث بن جاؤ اور تم ان کے لیے مضبوط نہ ہو جاؤ کہ جو تم نے ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے لو، سوائے یہ کہ جو واعظہ فاحشہ کے ساتھ آ جائیں، اور معروف کے ساتھ ان کے ساتھ شریک کار بن کے رہو. بس اگر تم ان سے کراہت ہوگی بس سبب جو انہوں نے فاحشہ کیا، بریکٹ میں پڑھ رہا ہوں میں، بس ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے کسی شے سے کراہت ہو اور اللہ نے ان میں سے کثرت سے بہتری رکھی ہو. اور نیچے اور تمہاری عورتوں میں سے جو فاحشہ کرتی ہوئی آئیں بس تم میں سے ان پر 4 گواہ لے لو. بس اگر وہ گواہی دے دیں بس ان کے گھروں میں انہیں روک لو یہاں تک کہ ان پر موت پوری ہو جائے. یہ اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے. اب جناب یہاں پر ایسا ہو رہا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ پہلے تو یہ بتا رہا اللہ تعالیٰ ایک مردوں سے کہ اپنی بیویوں سے شوہر والا تعلق رکھے. آپ میراث نہ سمجھے. اپنی میراث کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ انہیریٹ کرنا، انہیریٹنس. بیوی طلاق لے کے کہیں اور کسی اور آدمی کے ساتھ جا کے رہ سکتی ہے. آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے پیچھے آف دا بیک آف دا مائنڈ کہ شی از ناٹ مائی پراپرٹی. طلاق لے لے گی، وہ چلی جائے گی کہیں اور. میراث نہ سمجھے اس کو آپ. تو اللہ کہہ رہا ہے کراہت کرتے ہوئے آپ اپنے بیوی کو کیا لکھا ہے؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم کراہت کرتے ہوئے عورتوں کے وارث بن جاؤ یا زبردستی ان کے وارث بن جاؤ. شوہر بننا ہے، وارث نہیں بننا ہے. اور تم ان کے لیے اس بات پر مضبوط نہ ہو جاؤ کہ جو تم ان کو دے دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے لو. یعنی یہ بھی یاد رکھیں کہ جب اچھی لگ رہی ہیں بیویاں تو ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں. آج یہ تحفہ لا دیا، آج وہ تحفہ لا دیا، آج گاڑی تمہارے نام، آج تمہارے لیے یہ نام، آج گھر تمہارے، فلیٹ تمہارے لکھ کے دے دیا، آج یہ دے دیا. اب جب وہ تھوڑے دن کوئی مسئلہ ہوا تو واپس لینا چاہ رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے مضبوط نہ، جو تم نے دے دیا اس کو تم لے نہیں سکتے. تو دیتے وقت سوچ لیں، آپ دل پہ قابو پا کر دیں. آپ جو دے دیا وہ گیا ہاتھ سے، اب آپ لے نہیں سکتے. آگے کہتا ہے سوائے یہ کہ وہ واضح فاحشہ کے ساتھ آ جائیں، وہ بھی کچھ حصہ لے سکتے ہیں. جو پورا اگر 100 روپے دیے ہیں اور آپ کی استغفراللہ بیوی اگر آپ کی یا ہماری بیوی کسی واضح فاحشہ کے ساتھ آ جائے، واضح فاحشہ کا مطلب واضح فاحشہ کے ساتھ آ جائے، تو اس کا دیے میں سے کچھ حصہ آپ لے سکتے ہیں. پورا پھر بھی نہیں لے سکتے آپ. سمجھ رہے آپ؟ یعنی یہ تو لین دین کا معاملہ ہو رہا ہے جو اللہ نے جو دیا تھا. اور پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر کیا کریں گے آپ؟ ان کو 4 گواہ لے کے ان کو بند کر دیں گھروں میں یہاں تک کہ موت پوری ہو جائے، اور ان کے ساتھ کیا کہ معروف کے ساتھ ان کے ساتھ شریک کار بن کر رہیں گے. یہ قرآن ہے. ہاں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ایک تو پہلے سمجھیں کہ اگر کوئی بیوی واضح فاحشہ کے ساتھ آ جائے تو جو کچھ آپ نے دیا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لیں. پہلے یہ بات سمجھا دوں آپ. اور اس کو گھروں میں بند کر دیں، یعنی گھروں میں اس کی موومنٹ ریسٹرین کر دیں، باہر آؤٹ لائٹ پہ اس پہ پابندی لگا دیں. 4 گواہ لے کے، یعنی جب آپ پروف ہو جائے کہ یہ بات ایسی ہے تو آپ 4 گواہ لے کے گھر میں پابندی لگا دیں. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے صاحب؟ جلدی بتائیں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہونا؟ یہ کاروکاری. صحیح کہہ رہا ہوں؟ مطلب مار دیتے ہیں. بالکل صاحب. کیونکہ یہ جو ہے نا، یہ ابھی میں بتاؤں گا کہاں لکھا ہوا ہے. یہ نیکسٹ پیج پلٹیں آپ، نیکسٹ پیج پلٹ لیں، پھر واپس آتے ہیں ہم. نیکسٹ پیج پہ لکھا ہوا ہے 21 پیج پہ، یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق، بائبل کے مطابق، اخبار 20 بائبل نمبر ہے، باب نمبر ہے، اور ورس اس کی 10 ہے. اور جو شخص دوسرے کی بیوی یعنی اپنی ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرے
وہ زانی اور وہ زانیہ دونوں کو ضرور جان سے مار دینا چاہیے، یعنی سنسار کر دیں۔ یوحنا 8:4 اور 5 اور 7، اے استاد، یعنی جیسس سے پوچھیں، اے استاد یہ عورت زنا میں عین فعل وقت پکڑی گئی، توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا تھا کہ ایسی عورتوں کو سنسار کر دیں، پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں سے بے گناہ ہے وہ پہلے سے اس کے پتھر مارے۔ یعنی یہ سنسار کا قانون کہاں لکھا ہوا ہے؟ زور سے بولیں صاحب۔ بائبل، یہودی اور عیسائیوں کا عقیدہ ہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ فرق آپ؟ یہودی، پکا یہودی کا کام ہے جان سے مارنا، کیونکہ زنا کرنا، فاحشہ کرنا، اٹ از اے ویری اسمال کرائم ان دی آئیز آف گاڈ۔ مگر یہ مرد کی جو ایگو ہے نا، یہ بے چین ایگو، عزت کا کیس، عزت کو خدا بنائے بیٹھا ہوا ہے، وہ جان سے مار دے گا، کیونکہ یہودی ہے وہ اور عیسائی ہے۔ اللہ کا قانون یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو گھر میں بند کر دو، گھر میں ریفرین کرو، ان کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی گزارو، معروف۔ اور ہو سکتا ہے تمہیں اس بات کرنے کے، پیچھے واپس آیت پر آ جائیں، واپس آیت پر، اللہ کی آیت پہلے دیکھیے، یہاں لکھا ہے وَلَا تَعْذُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اب یہاں لکھا ہوا ہے کہ اور تم ان کے لیے اس پر مضبوط نہ ہو جاؤ کہ جو تم ان کو دے چکے ہو اس کا کچھ حصہ لے لو، سوائے یہ کہ وہ واضح فاحشہ کے ساتھ آئیں تو حصہ لے سکتے ہو، اور کیا کرو، اور معروف کے ساتھ ان کے شریک کار بن کے رہو۔ پس اگر تم کو ان سے کراہت ہو رہی ہے، جب آپ انہیں رکھیں گے تو اچھی لگ رہی ہیں وہ آپ کو، کراہت ہو رہی ہے، پس ہو سکتا ہے یہ کہ تمہیں کسی شے سے کراہت ہو، اللہ نے اس میں کثرت سے بہتری رکھی ہوئی ہے۔ امیجن کریں آپ، یعنی سبحان اللہ، اللہ کی آپ دیکھیں آیت میں کیا لکھا ہے کہ اگر آپ کی بیوی سے غلطی ہو جاتی ہے، جو کہ سورہ یوسف میں بھی بیان کیا ہے، یوسف علیہ السلام تو خیر بچ گئے، وہاں وہ کہتے ہیں، تو یہ نارمل پریکٹس ہے ان دا ورلڈ، میں بتا رہا ہوں نارمل پریکٹس بتا رہا ہوں، کیونکہ میجورٹی میں عورتیں ہیں اور ان سے 2 3 4 شادیاں تو ہو نہیں رہی ہیں۔ تو عورت اگر فرض کی کرائم کر لے، اکارڈنگ ٹو دا قرآن اس کو جو کچھ حصہ دیا اس کا کچھ حصہ آپ واپس لے سکتے ہیں، گھروں میں آپ اس کو ریفرین کر سکتے ہیں، اور اس کو جان سے نہیں مار، آپ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہیں، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کی فیملی ہے، لائف ہے۔ آپ مار کیسے سکتے ہیں، قتل کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کون ہے بھائی مارنے والے؟ آپ کون ہے بھائی مارنے والے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے نہیں ہے، بائبل میں لکھا ہوا ہے، یہودی عیسائیوں کا عقیدہ ہے یہ سنسار کرنا، پتھر سے جان سے مارنا۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا اس پورے پوائنٹ، اصل میں نے ایک لیکچر دینا ہے الگ کہ قرآن کیا کہتا ہے رجم کے بارے میں، تو وہ پورا ٹاپک ہے رجم کا، جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جتنے نان مسلم ہیں وہ سب رجم کر رہے ہیں، اور فرعون بھی کہتا ہے میں تجھے رجم کر دوں گا، ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی کہتے ہیں تو دور ہو جا میرے علاقوں، تو للکار ہے تجھے میں رجم کر دوں گا، شعیب علیہ السلام کو کہتے ہیں لوگ تجھے رجم کر دوں گا، اس کی خبر ہے۔ اور بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ زانی مرد اور زانی عورت کو دونوں کو سنسار کر دو۔ یہ قانون کس کا ہے؟ بائبل کا اور نان مسلم کا قرآن میں، جتنی آیتیں آپ پڑھیں گے۔ اور اللہ کس سے رجم کر رہا ہے؟ شیطان کو۔ تو کہتا ہے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجیم اللہ کی میں پناہ مانگتا ہوں شیطان جسے رجم کیا گیا۔ اب کیونکہ شادی شدہ کا تو ہم میاں کے اور بیوی کے تعلقات میں یہ باتیں ہم نے جو پڑھی اب تک وہ کامن ہے، لیکن ایک چیز اس میں انٹروڈکشن اب جو ہو رہا ہے وہ ہے دوسری بیوی کا۔ جب آپ دوسری بیوی کریں تب بھی تو تعلقات قائم ہوں گے نا، ایک آدمی کا ایک بیوی سے تعلقات کے بارے میں تو بیان کر دیا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر وہ دوسری بیوی کرے گا تو پھر کیا تعلقات ہونے چاہیے؟ وہ تعلقات تو کامن ہو گئے، جو وہ تو ہر بیوی سے وہ تعلقات وہ جو میں نے بیان کر دیے وہ رہیں گے، اس میں کوئی چینجز نہیں آئیں گی۔ تو اس کا ذکر جو قرآن مجید میں آیا ہے وہ ہم آج پڑھیں گے، یعنی ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ بیویوں سے تعلقات بھی رکھنے کا بھی پتہ ہونا چاہیے آپ کو۔ ایکچول تو لیکچر یہ ہونا چاہیے قرآن کیا کہتا ہے میاں اور بیویوں کے تعلقات کے بارے میں، میاں اور بیویوں کے تعلقات کے بارے میں، لیکن میں نے
قرآن کیا کہتا ہے؟ میاں اور بیوی کے تعلقات کے بارے میں اس لیے کرا کہ ہر بیوی سے چاہے ایک ہو، چاہے دو ہوں، چاہے چار ہوں، تعلق آپ کا وہ جو اب تک میں نے پڑھا وہ سیم ہے، لیکن ایک وقت میں جب دو تین ہو جائیں گی تو پھر تعلقات کس طرح آپس میں رکھنا ہے، اس سلسلے کو ہم ڈسکس کریں گے آج۔ تو سورہ نساء 4 اور اس کی 20 آیت ہے، اس میں یہاں سے بات شروع ہوگی دوسری بیوی کا سلسلہ۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اگر تم زوج کی جگہ زوج سے تبدیل کرنے کا ارادہ کرو اور ان میں سے ایک کو جو تم ڈھیر سارا دے چکے ہو، پس تم اس میں سے کوئی شے نہ لو، کیا تم اس کو واضح گناہ اور بہتان لگا کر لوگے؟ اب یہاں پر ارادہ کر رہا ہے ایک آدمی ایک اور بیوی تبدیل کرنا چاہ رہا ہے اس کی جگہ، یعنی دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے۔ ارادہ دیکھیں نا، اگر تم ارادہ کرتے ہو تبدیل کرنے کا، زوج مکانہ زوج، ایک زوج کی جگہ پر دوسری بیوی لانا چاہ رہے ہیں آپ، یہ ایک کرنا چاہ رہا ہے کہ مرد، ایک تو بیوی ہے اس کی لیکن اس کی جگہ دوسری بیوی بھی لانا چاہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو تم پہلی جو بیوی کو دے چکے اس سے لے نہیں سکتے۔ مطلب یہاں الاؤڈ ہے کہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں، مکان اس کا بدل رہا ہے، یعنی دوسری بیوی لانا چاہ رہے ہیں، لیکن جو دے دیا اس کو آپ وہ نہیں لے سکتے اس سے۔ یہ اس بیوی کو سیکیورٹی مل رہی ہے کہ جو کچھ آج تک میرے پاس مل چکا ہے وہ میں پرمطمئن ہوں کہ میرے سے لیا نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا۔ تو اس میں پتہ چلا کہ جب آپ اب یہ ایک بیوی سے دوسری بیوی میں، جب ایک بیوی سے دوسری بیوی میں انٹرنس ہوگی تو کیا پرابلم آئے گی، تو بیوی کو انسیکیورٹی کا ہوگا، تو اس کو اللہ نے کہا کہ جو کچھ تم دے چکے ہو اس بیوی کو اس سے تم لے نہیں سکتے، کیا تم بہتان لگا کر لوگے؟ تو اللہ نے کہا کیا مردوں سے کہ تم بہتان، جھوٹ بول کے، بہتان لا کے، افطرا کر کے بیوی پہ الزام لا کے لینا چاہ رہے ہو؟ نہیں لے سکتے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ فاحشہ کرتی بھی آ جائیں تو تم کچھ حصہ لے سکتے ہو اس میں سے، پورا پھر بھی نہیں لے سکتے، تو اللہ منع کر رہا ہے۔ تو اس کے معنی یہ اس آیت میں ہے کہ آپ ارادہ کرتے ہیں اگر مکان بیوی کا بدلنے کا دوسری بیوی سے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ جو دے چکے ہیں وہ نہ لیں۔ ایک پوائنٹ مل گیا، بیوی کو بھی پتہ چل گیا۔ لیکن اب ہوگا کیا؟ جیسے یہ بات ارادہ کرے گا تو نیکسٹ آیت میں لکھا ہے سورہ النساء 4 اس کی 128 آیت، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر ایک بیوی کو اپنے شوہر سے اعصابی صدمہ پہنچنے کا یا کنارے کرنے کا خوف ہے، پس ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں اپنے درمیان صحیح کریں، صحیح کرنے کے لیے، اور صحیح کرنا بہتر ہے، اور نفوس کنجوسی کرنے کے لیے حاضر رہتے ہیں، اور اگر تم اچھا کرو گے اور تم تقوی اختیار کرو گے پس بے شک اللہ اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھتا ہے۔ دیکھیے قرآن ایگزیکٹلی ہم سب کی سوچ اور فطرت کے مطابق بنایا گیا، مرد اور دونوں کے سمجھ۔ تو جیسے ہی ارادہ کرے گا آدمی دوسری بیوی کا تو بیوی کو کیا ہوگا؟ اعصابی صدمہ پہنچنے کا خوف آئے گا، خوف۔ دیکھیے لکھا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا، اپنے بال کہتے ہیں شوہر کو، اپنے شوہر سے اس کو یہ خوف آئے گا کہ مجھے اعصابی صدمہ پہنچے گا، ڈیفینیٹلی اس کا یہ خوف ہے۔ یا دوسرا چیز آ سکتی ہے اراضہ، یعنی مجھ کو اوائڈ کرے گا میرا شوہر، کنارہ کر دے گا۔ یہ دو چیزوں کا خوف آتا ہے ہر عورت کو اکارڈنگ ٹو دی آیت، یعنی آیت کے مطابق ہر عورت کو جب مرد ارادہ کرنے جائے گا دوسری شادی، وہ بھی مومن مرد، آیات کا ایمان والا، اور آیت کی ماننے والی مومن عورت، اس کو یہ خوف آنا ایک نیچرل پروسیس ہے۔